بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز جوانی میں خالی جیب ہے۔ چلنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں۔ غمگین نہ ہو، جو بھی انسان کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ عرصہ جوان نظر آئیں تو زیادہ کھانا کھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جگر کو بہترین رکھیں تو بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مثانے کو بہترین رکھیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ دن رات فارغ سونے والے انسان کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ اگر نظام انہضام کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی پئیں۔ رات کے وقت اپنے پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے سانس پھولنے سے نجات مل جاتی ہے۔ تمباکو کے تیل کو سونگھنے سے ناک کے بال نکلنا کم ہو جاتے ہیں۔ برائلر مرغی کا گوشت کھانا مثانے اور پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھجور زیادہ استعمال کرنے سے انسان کی دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ صرف ایک چٹکی پھٹکری اور ایک چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کالے مرچ کا زیادہ استعمال پٹھوں کی کمزوری کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور وہ خاوند ناراضی میں سو جائے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور صحیح کی روایت میں ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میرے جان ہیں، جب کوئی آدمی اپنی اہلیہ کو اپنی بستر پر بلائے اور وہ اس پر انکار کر دے تو آسمان والی ذات اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا کہ وہ خاوند اس سے ناراض ہو جائے۔ قد بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا سفوف استعمال کریں۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پھنس جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اسی جگہ پر باندھنے سے کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 21 کالے مرچوں کا استعمال کیا جائے تو جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ چہرے پر شہد لگانے سے چہرہ چمکتا ہے۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تفش اور حرارت کو کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر پھیریں۔ لیموں میں گلیسرین ملا کر پیروں پر لگانے سے پیر صاف اور ملائم رہتے ہیں۔ بیماری کے باعث مستقل بستر پر لیٹے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں۔ ان زخموں کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی باریک پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں کے اوپر لیپ کریں۔ کمر درد نہ جاتا ہو تو لہسن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آلو کے چھلکے میں موجود پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم ایسی قدرتی طور پر موجود سالٹ ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آلو کے چھلکے کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور دل کی دورے کے خطرے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ناظرین، سائنس کے مطابق روزہ رکھنے کے کئی فائدے ہیں جن میں درج ذیل شامل ہیں۔ ایک، میٹابولزم اور وزن کم کرنے میں مدد۔ روزہ رکھنے سے جسم کی چربی جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 2، انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی سطح مستحکم رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ نمبر 4، جسم کے زہریلے مادہ کو کم کرتا ہے۔
روزہ کے دوران جسم پر پرانی اور خراب شدید خلیاں کو صاف کرنے کا عمل شروع کرتا ہے، جو کہ جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، دماغی صحت کے لیے مفید۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں ایک خاص پروٹین پیدا ہوتا ہے تو یادداشت اور ذہنی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 6، عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم میں گروتھ ہارمون کی سطح بڑھتی ہے، جو کہ خلیات کی مرمت اور عمر کی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نمبر 7، قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں نئی سفید خلیاں بننے لگتی ہیں، جو کہ بیماریوں سے لڑنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ یہ تمام سائنسی فوائد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ روزہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اپنے پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہائیں۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑھا ہوا ہو انہیں چاہیے کہ نہرما بھنے ہوئے سونف کھائیں۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے خشک دھنیا اور مصری پیس کر پانی میں گھول دیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک ایک گھونٹا پیتے رہیں۔ ناظرین، روزانہ 2 لونگ کھانے سے شوگر نارمل رہتی ہے اور آہستہ آہستہ شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی استعمال کرنے سے جگر اور معدہ بہترین کام کرتا ہے۔ ارک گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف رہتا ہے۔ سبز پتوں والی سبزیوں کی حیران کن فوائد۔ سبز پتوں والی سبزیاں معدنیات اور طاقت سے بھرپور ہوتی ہیں، آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں، نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہیں، صحت مند جلد کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں، خود کی کمی کو روکنے کا علاج کرتی ہیں، مدد دیتی ہیں، وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور بینائی کو بہتر بناتی ہیں۔ امام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ، اور اسی طرح جب تم مجھ سے ناراض ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم بالکل ٹھیک ہے، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے؟ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ پسی ہوئی ہلدی استعمال کرنے سے جگر اور معدہ بہترین کام کرتا ہے۔ دماغ میں طاقت پیدا کرنے اور سستی دور کرنے کے لیے صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ کھانے کے شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن نہیں بڑھے گا۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک استعمال نہ کریں ورنہ دل کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہرما کھجور کھا لیا کریں، پیٹ کی ہر قسم بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہو تو پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر جوڑوں پر باندھ دیں، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ مٹر کا 1 کپ کھانے سے ہماری وٹامن کے کی روزانہ کی 44% ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ وٹامن کے وہ وٹامن ہے جو ہڈیوں میں کیلشیم کو اسٹور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مٹر میں کومیسٹول نامی ایک غذائی جزو بھی موجود ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے بیحد فائدہ مند ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر پی جائیں۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک پسا ہوا نیم گرم پانی کے ساتھ تھوڑا سا لیں،
فوری آرام آ جائے گا۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روزانہ 1 پاؤ انگور کھانا مفید ہوتا ہے۔ آلو کے چھلکوں میں آئرن کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو کہ انسان جسم سے خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ آلو کے چھلکے بہت زیادہ غذائیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں بڑی مقدار میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے، جو کہ جسم کی میٹابولزم کی نظام کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔